الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائی بزرگوں دوستوں، آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، کہ جس کو یہ خوف ہے کہ مجھے ایک دن رب کے سامنے جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس اعتبار سے، اس خوف سے وہ ڈر گیا اور ڈر کر اس نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، گناہوں کے کام کو چھوڑ دیا، رب کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے، کہ جس کے اندر یہ خوف ہو کہ مجھے ایک دن جانا ہے، رب کے سامنے پہنچنا ہے. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ جو ہماری خواہشات ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، یہ حب دنیا، یہ دنیا کے اندر زیادہ جینا ہے. ایک آدمی اگر ضعیف بھی ہو جائے، کمزور ہو جائے، قوت بصارت، قوت سماعت ختم ہو جائے، مختلف بیماریاں اس کو لگ جائے اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہو، اس سے بھی اگر پوچھے تو یہ کہتا ہے ابھی اور جینا چاہتا ہوں. یعنی جینے کی تمنا انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی طریقے سے حب مال ہے، مال کی تمنا ہے، حب جاہ ہے، بڑا بننے کی تمنا. حب جاہ یہ بڑے خطرناک ایک انسان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی طرح میں بڑا بن جاؤں، میری لوگ جو ہیں میری باتوں کو ماننے والے بن جائیں اور میرا ایک رعب ہو، دبدبا ہو. یہ حب جاہ ہے، یہ شہرت کی طلب ہے، ایک بڑا بننے کی خواہش ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بڑی خطرناک جو ہے ایک انسان کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر بڑے بننے کی چاہت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ چاہنے چاہیے اور ہمیں ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہم ایک دن قبر کے اندر ہمیں جانا ہے، قبر کے اندر بوسیدہ ہو جائیں گے، تمام جو ہے ہمارے بدن کی اعضاء خلط ملط ہو جائیں گے اور یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے.
ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر نما گڑھا کھودا ہوا تھا، روزانہ اس میں لیٹ کر دیکھتے تھے کہ ایک دن تو ایسے ہی قبر کے گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر وہاں سے اٹھتے، پھر یوں کہتے کہ اللہ نے تجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ روزانہ یہ عمل کرتے تھے کہ ایک دن تو ایسے ہی جو ہے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ہر وقت یہ خیال، یہ فکر اور یہ ان کے فکر دماغ پر سوار رہتی کہ ایک دن یہ زندگی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے۔ ہم قبر کی بوسیدگی کو بالکل نہ بھولیں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، دنیا کے کاروبار بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، کاشتکاری ہو، لین دین ہو، بیاہ ہو، شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا خیال ہر وقت رہنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بھی پاس سے موجود تھے، اچانک جو ہے زوردار ہوا چلی، رات کا وقت تھا کہ چراغ بجھ گیا۔ خادم نے بڑھ کر چراغ روشن کیا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں کے اندر آنسو ٹپک رہے ہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، کہنے لگے جیسے ہی اندھیرا ہوا، چراغ بجھا تو فوراً مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ قبر کے اندر کتنا اندھیرا ہوگا۔ اس خوف سے میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ یہ حضرات ذرا ذرا سی چیزوں سے عبرت، نصیحت پکڑتے تھے۔ آج ہم جو ہے اس قدر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کون نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی شاندار جو ہے حکومت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور اللہ کے نبی کی زبان رسالت سے اپنے حق میں یہ بات سن چکے کہ عمر عشر مبشرہ میں ہے کہ میں تیرا گھر جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحق ینطلق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ان تمام تر کمالات کے باوجود جب آپ کے خنجر لگا اور آپ شہادت کے قریب تھے تو یوں فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اگر زمین بھر سونا بھی ہو تب بھی میں جہنم سے بچنے کے لیے اس تمام کے تمام کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں کہ کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں۔ اتنے تمام تر کمالات کے باوجود جہنم کا اتنا خوف، اور ہم تمام تر گناہوں کے باوجود اس قدر اطمینان سے رہتے ہیں کہ ہمیں موت کا اور مرنے کا خیال تک نہیں گزرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ کسی امیر آدمی سے ملنے کے لیے گئے، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امیر آدمی اپنے نوکروں پر برس رہا ہے، خادموں پر برس رہا ہے، بیوی پر غصہ ہو رہا ہے، ارے میری جو ہے تلوار کہاں چلی گئی، یہ تلوار زنگ آلود کیسے ہو گئی، میرے جوتے کدھر ہے، میری خوشبو کدھر ہے، میرا لباس کہاں چلا گیا۔ آپ نے کہا کہ کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا بات اتنا آپ جو ہے برہم ہو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے بادشاہی وقت سے ملنے جانا ہے، تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی عمدہ ہو، میری تلوار بھی شاندار ہو، میرا کپڑا بھی عمدہ ہو، اور میری جو ہے جوتے بھی اچھے ہو، خوشبو بھی بہت اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اور شوق سے ملیے، لیکن ایک خوبصورت جواب دیا کہ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک دن تمہیں اس دنیا سے احکم الحاکمین کے دربار کے اندر جانا ہے، وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے، وہاں کے لیے بھی اعمال کا لباس تیار کیا ہے یا نہیں، وہاں کے لیے اپنی تلاوتوں کی خوشبو لی ہے نہیں لی ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر یہ حضرات آخرت کو یاد رکھتے تھے، کبھی نہیں بھولتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، ایک بوڑھیا کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا، بوڑھیا سے معلوم کیا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کہنے لگے بڑے پریشان ہوں کہ اللہ عمر کو کوئی خاص جو ہے، یعنی کہ اللہ اس کو کوئی خاص صلہ نہ دے، وہ میری پرواہ نہیں کرتا، میں یہاں جو ہے کس قدر فاقے سے ہوں، پریشان ہوں۔ تو کہنے لگے کہ عمر کو کیا پتا، اسے پتا نہیں تھا یہی عمر ہے، کہ عمر کو تمہارے فاقوں کا، تمہاری پریشانی کا کیا پتا، اس تک تمہاری پریشانی نہیں پہنچ رہی، تو تم عمر کو اس طرح برا بھلا کہہ رہی ہو۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھئی عمر کو کیا معلوم ہے کہ تم کس حال میں ہو، کہ تو پھر اس سے کس نے کہا اسے جو ہے امیر المؤمنین بننے کے لیے، جب وہ رعایا کی خبرگیری نہیں رکھ سکتا۔ مذاکرہ چل رہا تھا، حضرت عمر کہنے لگے تم ایک کام کرو، عمر نے ابھی تک تم پر جتنا ظلم کیا ہے
اس ظلم کو، اس مظلومیت کو مجھے تم بیچ دو. کہ کیا بات کر رہے ہو، ایسے بھی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہے، آپ جو ہے کتنے جو ہے رقم آپ کو چاہیے، وہ جو ظلم آپ پر ہوا ہے وہ مجھے بیچ دو. جب بار بار اصرار کیا تو وہ عورت 25 دینار کے اندر مان گئی کہ مجھے 25 دینار دے دو اور میں عمر کو معاف کرتی ہوں. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے ادھر آ گزرے اور دیکھ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکم امیر المؤمنین. جب یہ الفاظ انہوں نے کہے تو بولنا کہ پیروں تلے زمین نکل گئے کہ یہی امیر المؤمنین ہے. معافی مانگنے لگے کہ نہیں ایسا نہ کہو. حضرت عمر نے حضرت علی سے، عبداللہ بن مسعود سے معلوم کیا کوئی کاغذ ہے، کسی کے پاس کاغذ نہیں تھا. آپ نے پیون زدہ قمیص میں سے ایک جو ہے کپڑا پھاڑا اور اس پر ایک تحریر لکھی کہ اس عورت پر، اس بڑھیا پر جو اب تک ظلم ہوا ہے اس کو اس نے مجھے 25 دینار کے بدلے بیچ دیا ہے. اب کل قیامت کے دن رب کے دربار کے اندر اگر یہ کوئی دعویٰ کرے گی تو میں اس دعوے سے بری ہوں. اور ان دونوں حضرات کے 10 لخت بھی لیے اور ان سے کہا کہ اس کپڑے کو جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن کے اندر رکھ دینا تاکہ میں رب کے سامنے دکھا سکوں. یعنی اتنا خوف تھا آخرت کے عذاب کا، آخرت سے کیسے ہم بچیں، کیسے چھٹکارا ملے. آج ہم کتنے بے خوف ہوئے پھرتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے دماغ کے اندر یہ آیت آئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاحِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّى مَقْضِيًّا، کہ آدمی یعنی پل صراط سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا. تو اس خوف سے رونے لگے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 1500 سال 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی ہموارگی، 500 سال کی اترائی ہے کہ ہم کیسے اس پر گزریں گے. دونوں میاں بیوی بیٹھے رونے لگے. ذرا ذرا سی باتوں پر وہ آخرت کو یاد کرتے تھے. اور ہم کتنی بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا. اس لیے میرے بھائی بزرگ و دوستوں، عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہو اور اس لیے وہ نیک اعمال کی طرف جو ہے گامزن ہو، نیکی کی طرف راغب ہو. تو یہ آدمی کیا ہے کہ یہ فإن الجنة هي المأوى. ہارون رشید کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ان کے دربار کے اندر ایک بہلول نامی مجذوب آیا کرتے تھے. ہارون رشید ان سے بارہا مذاق بھی کیا کرتے تھے. وہ بڑے حکیمانہ آدمی تھے. تو ایک مرتبہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک جو ہے چھڑی تھی، تو جیسے ہی بہلول تشریف لائے وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دی کہ تمہیں اپنے سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو یہ چھڑی ان کو دے دینا. مقصد یہ تھا کہ تم اتنے بڑے بیوقوف ہو، تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا، یہ چھڑی جو ہے آپ رکھیے، تم سے بڑا کوئی تمہیں اپنے سے بڑا بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا. انہوں نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھی. بات آئی گئی ہو گئی، سال ہر سال گزر گئے. ہارون رشید بستر مرگ پر چلے گئے، موت کے قریب ہے، یہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ بہت لمبا سفر ہے، جا کر واپس بھی نہیں آنا ہے. تو کہنے لگے کہ اس سفر کے لیے کہ اچھا اتنا لمبا سفر ہے، کیا کیا تیاری آپ نے کی ہے، کتنی فوجیں آپ نے آگے بھیجی ہیں؟ یار کیسی بات کر رہے ہو، وہاں فوجیں نہیں بھیجی جاتی. کہ کتنے خیمے نصب کیے ہیں، کہ وہاں خیمے نصب نہیں کیے جاتے. کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو، ذرا سے چھوٹے سے سفر کے لیے تم کتنے اپنے باڈی گارڈ اور کتنے تمہارے نوکر جا کر آگے جایا کرتے تھے، خیمے لگایا کرتے تھے، تمہاری سواری کے ساتھ ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے. اور یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بہت لمبا سفر ہے، واپسی ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی. تو یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک، مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے. اس کے اندر ہم رب کی مان کر اگر زندگی گزار لیں گے تو ہمارے لیے آخرت کی تمام تر جو ہے فوز و فلاح اور کامیابیاں ہمارے لیے ہیں. اور اگر ہم نے رب کی جو ہے مان کر زندگی نہیں گزاری، ہم اسی طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر لگے رہے اور بے خوف ہو کر جیتے رہے، تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہوگی، خسارہ ہوگا.
اس لیے ہمیں ہر مقام پر ہر چیز میں رب کو جو ہے یاد رکھنا ہے. ایک تاجر آدمی تجارت کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اللہ کو یاد رکھے کہ مجھے ایک دن جانا ہے. کم ناپنے سے، کم تولنے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے کیا کرے؟ پرہیز کرے. طبقات حنابلہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. پردے کے پیچھے سے معلوم کیا کہ میں روئی صاف کرتی ہوں، روئی کاٹتی ہوں. روئی کاٹنا کہتے ہیں روئی کو صاف کرنا. تو میں چراغ کی روشنی کے اندر روئی صاف کرتی ہوں. بعض مرتبہ چراغ بجھ جاتا ہے تو پھر میں چاند کی روشنی کے اندر روئی صاف کر لیتی ہوں. اب مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، جب روئی کو میں بیچتی ہوں خریدار کو مجھے بتانا پڑے گا یا نہیں کہ یہ چاند کی روشنی کے اندر صاف کی گئی ہے، یہ دیے کی روشنی کے اندر صاف کی گئی ہے؟ کیا میں بتاؤں خریدار کو؟ تو آپ نے کہا کہ ان دونوں روئی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی والی روئی کے اندر کچھ اور بات ہے اور جو دیے کی روشنی کے اندر آپ نے صاف کی اس میں کچھ اور بات ہے. کہا کہ ہاں، جو روئی چراغ کی روشنی کے اندر صاف کی جاتی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہوتی ہے، روشنی قریب ہوتی ہے. چاند کی روشنی میں جو روئی صاف کی جاتی ہے وہ اس کے بالمقابل کچھ کم صاف ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ پھر تو خریدار کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ چاند کی روشنی کے اندر صاف کی گئی ہے اور یہ دیے کی روشنی کے اندر صاف کی گئی ہے. یہ عورت مسئلہ معلوم کر کے چلی گئی کہ آئندہ میں اس کا خیال کروں گی. جب یہ چلی گئی تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کون عورت ہے اتنا باریک اور اتنا محتاط مسئلہ، اتنی چھوٹی بات بھی معلوم کرنے کے لیے آئی ہے کہ لوگ ایسی باتیں تو معلوم نہیں کرتے. تاجر لوگ آج کچھ معلوم کرتے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، کیسے تجارت کریں، تھانوں پر پانی مارے نہیں مارے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتے، ہم ملاوٹ کریں نہ کریں. تاجر ہے، مزدور ہے، ہر آدمی دھوکہ دینے کو جائز و حلال سمجھتا ہے. کبھی کسی عالم سے، امام سے پوچھنے کے کاروبار میں ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ جائز بھی ہے نہیں، یہ کام سود کے دائرے کے اندر تو نہیں آتا. کیسے کیسی اسکیمیں چل رہی ہیں، کیسے کیسے بینک لون دے رہا ہے، کہیں اس کے اندر ہم سود کی گرفت کے اندر تو نہیں آ رہے. ہم کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کے مسائل معلوم کرنے کے لیے نہیں آتا. بس جس کا جو جی چاہ رہا ہے اس طرح کاروبار کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، علماء کے قریب آنا چاہیے. علماء سے اپنی تجارت کے بارے میں، دنیاوی معاملات کے بارے کے اندر ان سے معلومات کی جائے کہ ہم یہ تجارت کر رہے ہیں. بظاہر کتنا ہی نفع آپ کو نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اگر سود آ گیا، بیاج آ گیا یا ناجائز کوئی ایسا اس کے اندر کام آ گیا تو وہ کتنا بھی اس کے اندر منافع ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کتنے بھی آپ کو پروفٹ نظر آ رہا ہے، اگر جائز نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ہماری جوتیوں کی نوک پر رکھا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ کر تو آؤ یہ عورت کس گھر سے آئی ہے، کون عورت ہے، اتنا باریک اتنا محتاط مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہے. وہ گئے تو دیکھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس گھر سے وہ عورت آئی تھی. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہے، ان کی بہن ہے. انہوں نے آ کر کے بتایا کہ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ ہیں. کہنے لگے امام احمد بن حنبل کہ مجھے اندازہ تھا کہ ایسا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ ان کی ہمشیرہ ہی ہو سکتی ہے. کتنا باریک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہے. آج ہم تجارت کے اندر تاجر حضرات دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کرنے کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں. آپ کی کمائی کے اندر 1 روپیہ ناجائز آ گیا، ساری آپ کی جو ہے کمائی کی جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو گئی. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دنیا کے ذرا سے نفع کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. من کان یرید حرث الآخرۃ نؤتیہ منہا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں نزد لہ، ہم اس کی جو ہے کھیتی کے اندر برکت دیتے ہیں. جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کاروبار کو چھوڑ دیں، شادی بیاہ کو چھوڑ دیں، سارے کام کریں لیکن رب کو یاد رکھیں ہر کام کے اندر، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب